کیا تم کبھی یہ سوچتی ہو کہ میں نے صلاح کیوں قائم نہیں کی، یعنی اپنی نماز کیوں ادا نہیں کی؟ میں نے دنیا کے ہر کام کیے، اپنے بچوں کو بھی پال لیا، اپنے گھر کی صاف صفائی بھی کر لی، کھانا بھی بنا لیا، لیکن جیسے ہی نماز کا ٹائم آیا تو میرے اندر ایک سستی آئی اور اندر سے آواز کو میں نے دبا دیا یہ کہہ کے کہ کل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج ٹھنڈ زیادہ ہے، فجر بھی مس ہو جاتی ہے اور عشاء تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اتنی ٹھنڈی ہے، اتنی ٹھنڈ میں کیسے کریں، کل سے پڑھیں گے۔ یہی کرتے کرتے زندگی کے 20-25 اور یہاں تک کہ ہم 30 ایئر میں چلے گئے، لیکن ہماری نماز قائم نہ ہو سکی۔ کیا تم نے کبھی اس چیز پہ مائی ڈیئر سسٹر غور کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم اکثر لیتھارجی میں اپنی نماز ہی کے لیے کیوں جاتے ہیں اور کام کے لیے نہیں؟ کیوں؟ دیکھیں، اس کا سیدھا سا ایک جواب ہے۔ اس میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ دیکھیں، ہم کوئی بھی اپنی وائس اوور نہیں کرتے، نہ کوئی وائس ایڈیٹنگ کرتے ہیں، دل سے بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے دل تک آواز پہنچ جاتی ہے، کیونکہ یہ کام اللہ کا ہے، جس کی آواز کو وہ چاہے تقویت دے اور جس کی آواز کو چاہے وہ ڈاؤن کر دے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم صلاح کیوں قائم نہیں کر پاتے، کیونکہ مائی ڈیئر سسٹرز آپ نے اسے وہ امپورٹینس نہیں دی جو اس کی ہے، کیونکہ ہم اپنے خالق سے ایسے نہیں جڑے جیسے جڑنے کا حق ہے، جیسے مخلوق کے ناطے ہم اس سے جڑنا چاہیے ایسے نہیں جڑے، کیونکہ ہمیں نماز ایک ایسی چیز لگتی ہے کہ ہاں یہ تو روز 5 ٹائم کرنی ہے، کر لیں گے، لیکن یہ ایسے نہیں ہے، کیونکہ سسٹر ہم وہ مخلوق ہے، اگر رب سے دور ہو جائے گی تو شیطان ہمیں اپنے سکنجے میں جکڑ لے گا۔ مریم جو کہ روز یہی بات کہہ کے سوتی تھی کہ آج نہیں پڑھی، انشاءاللہ صبح کو فجر ضرور پڑھوں گی، لیکن صبح جب رضائی کے اندر جو گرماہٹ ہوتی ہے، اس کی بستر کی نرمی نے اسے نکلنے ہی نہیں دیا، اور ایسے ہی مہینے سالوں میں بدل جاتے ہیں۔ ایک دن وہ عشاء کی نماز سے پہلے بستر میں تھی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ضمیر جو اللہ نے سب کے اندر دیا ہے آواز آئی کہ اگر تمہاری یہ رات آخری ہو گئی تو تم کیا کرو گی؟ اور یہ ایک خیال جو بالکل اندر سے آیا تھا اس کی روح تک کو ہلا دیا، وہ اٹھ بیٹھی اور آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی۔ پھر دل میں ایک خیال آیا کہ رونے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، رونے سے کچھ بھی صحیح نہیں ہو جائے گا، پہلے اٹھ کے عمل کرے۔ اس نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں نے جو غلطیاں کی انہیں معاف کر دے اور مجھے صلاۃ کی پابندی عطا کر دے۔ اور اس کی محنت اور کوشش اور دعائیں، دیکھیں دعائیں وہ چیز ہے جو مقدر کو بدل دیتی ہے، کیونکہ دعائیں ہمارے اندر کانفیڈنس لے کے آتی ہیں۔ ہم جب بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں تو ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہمیں اس انرجی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے جس کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ایک میکانزم ہے دعاؤں کا۔ یہ مریم آپ بھی ہو سکتی ہیں، یہ آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ اپنے آپ کالج گرلز ہیں یا گھریلو مہیلا ہیں یا آپ ایک گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں، چاہے جو بھی ہو، لیکن صلاۃ کو کبھی بھی مس نہ کرے، کیونکہ صلاۃ زندگی کا حصہ ہے اور وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں کھانا کھانے کے بعد انرجی ملتی ہے، ہم انرجیٹک فیل کرتے ہیں، وہی چیز ہماری روح کو چاہیے۔ جب ہم نماز ایسے ادا کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ہماری روح کو اس سے تقویت ملتی ہے اور ہمارے اندر کی نگیٹیوٹی ہم سے دور ہوتی ہے، جس کے کارن شیطان کی جو خباثت ہے وہ ہم پر کم حاوی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اسے بالکل دور کر دیں گے، دیکھیں بالکل دور وہ تب ہوتی ہے جب ہم اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، لیکن نماز بھی وہی ایک حصہ ہے، کیونکہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ یہ قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔
دیکھیے اگر آپ نماز ہی قائم نہیں کرے گی تو اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کریں گی؟ مائی ڈیئر سسٹر، آپ اپنا روٹین بنا لے، کچھ بھی ہو جائے مریم کی طرح اپنے دل میں آواز اٹھنے دے کہ اگر یہ دن آخری ہو گیا، اگر یہ رات آخری ہو گئی تو کیا میں قبر میں جانے کے لیے ریڈی ہوں؟ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کر سکتی ہوں؟ عادت بنائے، اگر آپ ایک بھی ٹائم کی ادا نہیں کرتی تو آج ہی سے انشاءاللہ شروع کیجئے، ایک ایک دو دو ٹائم سے شروع کیجئے اور ہر روز ریپیٹ کرے، ریمائنڈ کرائے اپنے مائنڈ کو کہ نماز چھوڑنی نہیں، کیونکہ قبر میں جانا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے اور یہ میرے رب کا حکم ہے۔ جب ہم خالق سے ہی وفادار نہیں تو بتائے دنیا میں کسی رشتے سے وفادار ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہم دکھاوا کر سکتے ہیں، ہم اسے اپنی زبان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہارا ساتھ دوں گی یا تمہارا ساتھ دوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور دیں گے بھی، لیکن وہ وفاداری نہیں ہوتی جسے وفا کہتے ہیں، ریئل والی وفا۔ وہ صرف بندے کی جب اپنے خالق کے ساتھ ہی نہیں تو کیسے اور وہ اللہ کے بندوں سے کر سکتا ہے؟ پہلے اپنے خالق سے وفا کیجیے، اس کے بتائے گئے جو آرڈر ہیں، جو لو ہیں، انہیں فالو کیجیے۔ اور اکثریت ہماری بے نمازیوں کی ہو گئی۔ مائی ڈیئر سسٹر، اپنے بچوں پر، اپنی بہنوں پر اور خود اپنے آپ پر دھیان دیجیے، اپنی نماز کو سیدھا کیجیے، اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے کانٹیکٹ کو بحال کیجیے، کیونکہ دنیا تو چند دن کی چیز ہے، ختم ہو جانی ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے کتنے رشتے چلے گئے، ہمارے کتنے دوست چلے گئے، لیکن ہم یہ فکر نہیں کرتے کہ ہمیں بھی جانا ہے۔ جب آپ ایسے سوچیں گی کہ یہ مجھ پر بھی گزرنی ہے اور میں بھی اسی جرنی کا ایک حصہ ہوں، تو آپ انشاءاللہ اپنی نماز قائم کریں گی اور اپنی بہن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنا دے، آمین۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، لائک کرنا ضرور ویڈیو کو۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔